فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج جمعۃ المبارک کے درس میں جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق جو کہ مرکز اسلام ہے، اس میں ہم سب حاضر ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کے لیے موجود ہے. بارہا مرتبہ یہ بات ممبروں پر بیٹھ کر کی گئی کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے تو امام حسین کے بھی محب امام حسین کی شان سناتے ہیں اور یہی یزید کے محب بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں. اپنی اپنی جماعتیں ہیں، خوشبخت ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں، وغیرہ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جن کا ووٹ یزید کے دفاع میں گزر جاتا اور امیر معاویہ کو بچانے کے لیے ظاہراً پھر یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ اگر یزید کو نہیں بچائیں گے تو امیر معاویہ کیسے بچیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے صدیاں گزر گئی فیصلے کر دیے ہوئے، لیکن آج بھی لوگ اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے جماعتوں کے سربراہوں کی محبت میں راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو چاہے وہ جس بھی طرح کے ہو ان کو بچانے کے لیے ان کا دفاع کرتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نسلیں جو ہمارے وجود، جن کے وجود کا ہم حصہ ہیں، جو ہماری اصلیں ہیں، وہ ہم خود اور ہماری آنے والی اللہ کے فضل و کرم سے تمام نسلیں ہمیشہ امام حسین کے جھنڈے تلے کھڑے رہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا سایہ عطا فرمائے. آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ سناؤں گا مختلف احادیث سے، اور پھر انشاءاللہ جو باتیں ہماری آج ہوئیں باقی پھر اس کے بعد آنے والے جمعہ میں بیان کروں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جس کو مستدرک میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا.
فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام حضرت سیدنا حسن رکھا گیا، اور پھر 1 سال اور 10 ماہ کے بعد دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام حسین رکھا گیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں 1 سال اور 10 مہینے کا فاصلہ ہے۔ وہ بھی سوچ اور وہ بھی نظریہ ختم ہو گیا، وہ باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں 6 ماہ کا فرق ہے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ 1 سال اور 10 ماہ کا فرق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب یہ شہزادے پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین حین ولدتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سیدہ فاطمہ کے ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان مبارک میں اذان عطا فرمائی۔ ویسے ہم کہتے ہیں اذان کہنا، اذان پڑھے لکھے طبقے میں جو فاضل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اذان پکاری جاتی، اذان پکاری جاتی، یہ فصیح اردو ہے اذان پکارو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کہی، اور پھر 7ویں دن میں سر کے بال اتروائے اور اس کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بطور صدقہ تقسیم فرمائے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی نہ ہو تو اتنا صدقہ ضرور دینا چاہیے جتنا جانور کے پیر کے جو کھر ہوتے ہیں نا، اس کے برابر ضرور صدقہ دینا چاہیے۔ اور یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ بھی خوشی میں دیا وہ صدقہ ہوتا ہے، اور 7ویں دن میں ہو تو یہ مسنون ہے۔ 7ویں دن سے آگے جب عقیقہ چلا جائے تو سنت ختم ہو جاتی، اب یہ مستحب ہے۔ سنت میں 2 بکرے تھے اور مستحب میں اجازت ہے، 1 بکرے سے سارے بچوں کا عقیقہ کر دو تو بھی ہو جائے گا، یا سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کر دو تو بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ یہ بھی مستدرک کی روایت ہے، جلد 3 کے صفحہ 197، اور جو کمپیوٹرائزڈ اس کا چھاپا ہے اس میں 4828 نمبری حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو فرمایا کہ ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا نام حرب رکھا، ہم نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ پھر دوسرے ہوئے، پھر پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھا۔ پھر تیسرے بیٹے ہوئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محسن رکھا۔ کیا رکھا؟ محسن۔ تو پھر آپ نے تسکین قلبی کے لیے فرمایا ہم نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھا، اور یہ بتایا کہ نام ہمیشہ نیک لوگوں کے ناموں پہ رکھنے چاہیے، نئے یونیک چھوٹے پھر ہوں بھی قرآن مجید سے، پھر پہلے بھی کسی نے نہ رکھا ہو تو مسجدوں کے علماء کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو ایک روایت چل رہی ہے، اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں، 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام، کسی کا بھی نام رکھ لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت تقسیم فرمانے والے بھی ہیں۔ تو کسی کے نام پہ نام رکھ لو، وہ رافع رکھ لو، معاویہ رکھ لو، ابو ہریرہ رکھ لو، ابو بکر صدیق رکھ لو، عمر بن خطاب رکھ لو، عثمان غنی رکھ لو، علی المرتضیٰ رکھ لو، جو مرضی نام رکھ لو، سارے ہی نام پیارے اور خوش۔ حنظلہ رکھ لو، غسیل الملائکہ، احد میں شہید ہو گئے تو فرشتے اٹھا کے لے گئے غسل دینے کے لیے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کی عظمتیں بڑی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسکین قلبی فرما دی۔
اب یہ جو ہمارے شہزادے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت سیدنا امام حسین یہ چھوٹے سے تھے. تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضرت عباس کی بیوی، اور یہ چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آئیں، یہ پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھی. ان کی پہلے بھی ایک آتی ہے روایت کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا، انی رأیت حلم منکر. آپ نے فرمایا وہ کیا دیکھا؟ کہنے لگی قالت انہ شدید، بہت ہی برا، بہت ہی برا. آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ کہنے لگی انی رأیت قطعا من جسدک فقطعت ووضعت فی حجرک، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ، یہ بہت برا میں نے خواب تھا. تو آپ نے فرمایا رأیتی خیرہ، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب. اس میں یہاں جواب بھی وضاحتاً دیتا چلوں، جو ائمہ کرام کے دشمن ہیں، ائمہ کرام کے دشمن ہیں، نئے نئے فتنے، وہ کہتے ہیں لو داتا صاحب نے ایسے ہی کتاب میں لکھ دیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو یہ تو توہین رسالت ہے. کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اعضاء علیحدہ علیحدہ اور میں اکٹھا کر رہا ہوں. تو گھبرا گئے کہ یہ تو بڑا برا سا میں نے خواب دیکھا. عبداللہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت علیحدہ پڑی ہوگی، اس کے حصے علیحدہ ہوں گے تو آپ اس کو اکٹھا کر دیں گے. کہا یہ تو توہین رسالت ہو گئی. تو یہ جو ام فضل نے دیکھا یہ توہین رسالت نہیں ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میرے پاس آیا، تو آپ نے تو نہیں فرمایا یہ توہین رسالت ہو گئی. آپ نے فرمایا رأیت خیر، بڑا اچھا خواب دیکھا. حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی حجرک، میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی، وہ تیری گود میں آئے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. تو ام فضل کہتی ہیں میں نے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ویسے ہی دیکھا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، وہ میری گود میں آئے، تو ایسے ہوا جیسے خواب کی تعبیر پوری ہو. یہ ام فضل فرمایا میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو آپ رو رہے تھے. میں نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں، میرے اس بیٹے کو شہید کر. اس میں جو بات ہے سمجھنے والی اس کو سمجھے ذرا. کہتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا اپنے کسی بھی پتر نو نہیں بچا سکے. چنگے مولا نے مولا مشکل کشا کا تو مطلب ہوتا ہے جو مشکل کشائی کرے. تو حسن بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے. ہم کیونکہ شیعوں کی طرف سے چلنے والی ہوا لیتے تو ہمیں بس یہی پتہ ہے حضرت علی کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی کے 10 بیٹے شہید ہوئے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے شہید ہوئے، کسی کو نہیں بچایا آپ نے. تو ثابت ہوا حضرت علی پھر مشکل کشا نہ ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. تو آپ نے کوئی بات نہیں کچھ نہیں. اگر آپ دعا فرما دیتے کہ یا اللہ یہ مشکل نہ ہو تو اللہ مشکل ختم فرما دے. عثمان غنی پہ بلوا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ پہ بلوا ہے، چاہتے ہو تو ہم بلوا ہٹا دیتے اور اگر پسند فرماؤ تو کل افطاری ہمارے ساتھ کر لو آگے. وہ مالک ہیں، ان کے اختیار میں سارا کچھ ہے، ان کے اختیار میں سارا کچھ ہے. تو کبھی وہ آپ کام کریں اپنا، بھائی جان آپ کام کریں، کوئی بات گھبرائیں نہیں. میں نہیں گھبرا رہا، میری طرف توجہ کریں. بچے ہیں نا، اگر ہم ان کو ڈانٹ پٹٹ کریں گے تو چلے جائیں گے مسجد سے، ان کو تو نکالنا نہیں ہے.
اس لیے ایزی کول مائنڈ ہو، نہیں سمجھ آئے گی کوئی بات کھڑے ہو کے مجھے کہنا یہ رپیٹ کر دو، میں رپیٹ کر، میں کون سا شعلہ بیانی کر رہا ہوں کہ میں ایسے کر کے آگے نکل دوں. آہستہ آہستہ ہم بات کر رہے ہیں، جو بات نہیں سمجھ آئے گی دوبارہ پوچھ لینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دعا کر دیتے تو سارا بلوہ ختم ہو جاتا، نہیں کی. چلو ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ امام حسین کو حضرت علی مولا پاک نے بچایا نہیں تو مشکل، یہ نہیں کہتے. ہم تو مانتے ہیں وہ مشکل کشا ہیں، بلکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال ہی کر دیا. ایسا معنی کیا کہ 1400 سالہ تاریخ میں حضرت علی مشکل کشا کی مشکل کشائی کا معنی ہی ایسا کوئی نہیں کر سکا جو مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے کیا. فرمایا حضرت علی کو رب بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت علی کو رب بھی کہہ سکتے ہیں. کہا جی رب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا رب ہے اللہ، وہ ہے رب حقیقی جو پانی کے قطرے سے ایک پورا انسان تخلیق کر کے پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے اور جوان کر دیتا ہے، اور پھر جوان آدمی سے روح نکال لیتا ہے، مالک کائنات ہے. تو فرمایا اس رب نے ماں باپ کو بھی رب کہا، اس لیے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد چمچ چمچ کر کے دودھ پلاتے، میں راتیں جاگتی ہے، باپ صبح مزدوری کے اوپر جاتا ہے، تو وہ بھی رب ہے. تو فرمایا ولایت کے سارے محل کے اندر رب حضرت علی المرتضیٰ ہے کہ جب کوئی ولی بننے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو چمچ چمچ کر کے چوک دے کر اس کے منہ میں ڈال کر روحانیت کی چیزیں اس کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے. تو فرماتے ہیں تم مولا مشکل کشا پہ کھڑے ہو، ہم تو ان کو رب مجازی بھی کہتے ہیں، رب مجازی بھی کہتے ہیں. میں یہ بات دکھانے کے لیے تیار ہوں، مولا علی قاری نے من کنت مولا فعلی مولا کے تحت حدیث میں یہ شرح کرتے ہوئے لکھا ہوا. اللہ اکبر. ہم تو مانتے ہیں ان کو وہ مشکل کشا. ایسے آنکھ بند کرو اور ایک آواز دو تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. بات اپنے عقیدے اور نظریے کی ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ تمہارا اگر یہ سوال دیکھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہے، اپنے ہوتے تو اپنے بچوں کو بچا لیتے. اچھا یہ بتاؤ اللہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ اللہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لینا، قائم رہنا، بات نہ کرنا. اللہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید نے 2 مقامات پر فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. فرمایا لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، اللہ نے کوئی بھی نبی نہیں بچایا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام قوم سے باغ کے درخت کو کہا تو کھول، میں نے تیرے اندر جانا ہے تاکہ میں بچ سکوں. قوم کو پتہ چلا اس کے اندر ہے، اوپر سے آرا چلا دیا، اوپر سے آرا چلا دیا. جب آرا سر کے قریب آیا تو کہا یا اللہ مجھے بچا. فرمایا پہلے مجھے نہیں کہا، اب کیوں کہا؟ فرمایا اب آپ دیکھیں اگر مجھے پہلے پکارا ہوتا تو میں آپ کو درخت سے اعلیٰ مدد دیتا. اب حکمت خداوندی کے تحت صبر کریں. انہوں نے کاٹ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ نے تو نہیں بچایا تو پھر اللہ بھی تو مشکل کشا نہ ہوا کہ ہو گیا. دسو نا جی، ہونے تو تسی کہنے سے ہے اللہ مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ مشکل کشا، اگر اس نے نہیں بچایا تو سیدھا سا اس کا معنی ہے ان انبیاء کو شہادت کا درجہ عطا فرمانا تھا. ان انبیاء کو شہادت کا آنے والی دنیا کے لیے سبق رکھنا تھا کہ انبیاء اتنے عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. تو جو جواب ادھر ہے وہی جواب امام حسین کی باری میں. اللہ کی مرضی نہیں تھی، اور کوئی بھی ولی اور کوئی بھی نبی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کام کرتا. بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے چھڈ اپنی رضا من رب دی رضا، چھڈ اپنی رضا من رب دی رضا، رب تیری رضا پھر مننے گا. اللہ دی رضا ہے، نبی دی رضا، نبی دی رضا ولیاں دی رضا، کہ تینوں کا ایک ہی اصول ہے. اللہ کے ولی بھی وہی کام کرتے ہیں جس کے اللہ اجازت دے دیتا، نہیں دیتا تو چاہے مصیبتوں کے پہاڑ گزر جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سارا
واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا. آپ نے نہیں کہا, آپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا, ایک ہی بات. آپ نے فرمایا سنو صحابہ, تم میں سے کوئی اگر وہاں جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر رہا ہو نا, اگر تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو میرے حسین کی مدد کرنا, میرے حسین کی مدد کرنا. یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو بچا لیں. بابا جی نگینہ صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت منقبت لکھی ہوئی, فرماتے ہیں الف اللہ حقیقی سی گنج مخفی ہوا ظاہر ارادہ آن اٹھیا, کن کے مروڑی جئی میم بن گئی, الف و بعد معرفت دا جاد ہاں آ اٹھیا, اس میم دے جوہر دی نال برکت لے کے کل شے دا سامان اٹھیا. اے دنیا گھرے آزمائشاں دا تے نبی ولی دیون امتحان اٹھیا, کہ یہاں صرف امتحان دینے کے لیے انبیاء آتے ہیں اور اولیاء آتے ہیں بس. اوروں کا تو اللہ امتحان لیتا ہی کوئی نہیں, اوروں کا نہیں امتحان. یہ تو جو بیماری آ جاتی ہے, بخار آ جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, تکلیف چھوٹی موٹی, یہ امتحان نہیں ہوتے, یہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. امتحان وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو پکڑا جائے تو پھر اس کو عروج و کمال عطا فرماتی ہے. تو یہ صرف وہ اپنے ولیوں کے امتحان لیتا ہے یا اپنے نبیوں کے لیتا, عام بندے کا وہ امتحان نہیں لیتا, اس کو وہ دیتا ہی نہیں اتنی تکلیف جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محبت کے کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی امام حسن اور امام حسین آوے دوڑتے ہو. بچہ اگر مسجد میں دوڑ رہا ہے تو کیا ہے, امام حسن اور امام حسین بھی تو دوڑتے ہوتے تھے, ان کو تو نہیں کسی نے نکالا ہے, کیوں, وہ مسجدوں کے مالک تھے, ان کے نانا جان کی مسجدیں تھیں. تو بچوں کو جو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے نا, اس کی دو وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ دو وجوہات ہیں. نمبر ایک, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ, بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ. اب پاگل کیونکہ عقل و شعور والا نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا, تو اس کو مسجد آنے سے روک دیا. اور بچے کو کیوں روکا؟ اس لیے کہ اس کا اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہوتا, جہاں چاہتا ہے پیشاب کر دیتا ہے, جہاں چاہتا ہے پیخانہ کر دیتا. لیکن جہاں حکم میں علت موجود ہو اور علت کی وجہ سے حکم لگے, علت کی وجہ سے حکم لگے, تو جب علت ختم ہو جائے تو حکم ختم ہو جاتا ہے. جیسے رمضان عید الاضحیٰ میں اندھیرے کی علت کی وجہ سے رات کو قربانی کرنے کی ممانعت تھی, تو علت ختم ہو گئی, اندھیرا, تو حکم بھی ختم ہو گیا. اب رات کو کرو صبح کرو ایک برابر. اب جو جدید ٹیکنالوجی والا دور ہے اس نے علت ختم کر دی. کیا کیا؟ پیمپر لگا دیا, پیک کر دیا کہ بچہ 6-8 گھنٹے مسجد کو خراب نہیں کر سکتا. مائیں بیچ دیتی ہیں پیمپر لگا کے, بچے آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھتے. اسی وجہ سے کہ جب جسم کے اوپر اختیار نہ ہو, پیشاب اور پخانہ نکلنے کا خدشہ ہو, تو یہی حکم میت کے اوپر بھی لگتا ہے کہ میت کو مسجد میں رکھ کے جنازہ نہیں پڑھا سکتے. کیوں؟ اس وقت انسان کا جسم بے اختیاری کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو پیشاب نکل جائے یا پخانہ نکل جائے یا خون نکل جائے تو مسجد کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے, تو بغیر عذر جنازہ بھی مسجد میں رکھ کے نہیں پڑھانا چاہیے. اب بچوں کی صورت میں ان کی پیکنگ کر دی تو ان کو لے آؤ, کھیلنے دو, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر پارک میں جا کے بچے خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشیاں مسجد کے اندر تلاش کرو, ان کو مسجد کے اندر لے کے آؤ. یقین مانے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جائیں گی. ہمارے ہاں مسجدیں صرف نماز کے لیے, یہ تو بابا جی نے کچھ شفقت فرما دی تو ہمارا ذہن صحیح کر دیا, تو کہا نہیں, مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں, یہاں درس و تدریس بھی ہو سکتی, یہاں خدمت دین بھی ہو سکتی. وگرنہ لوگ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں, نماز پڑھو جاؤ کا, وظیفہ پڑھ رہا ہو منع تو پنکھا بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں گھر جا کے وظیفہ کرو. یہ مسجد کس واسطے بنائی تھی؟ مسجد کس واسطے؟ لوگوں کو جب تک وہ وظائف, تلاوت, فلاں عبادات کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے, کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے
کہ کسی بندے کو پنکھا بند کر کے اس کو کہ بیٹھ جائے. میں اس کی آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں. یہ جو کمرے ہوتے ہیں نا، کمرے، علامہ صاحب کا کمرہ ہے، خطیب صاحب کا کمرہ ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے. یہ مسجد میں داخل کیوں؟ اس لیے کہ جس کا دروازہ بند ہو کے پرائیویسی ہو نا، وہ مسجد نہیں ہوتی. جس میں پرائیویسی ہو وہ مسجد نہیں ہوتی. تو مسجد کا دروازہ نہیں بند ہونا چاہیے، سارا دن ساری رات کھلا رہنا چاہیے، تاکہ مسافر تک جب آئے تو وہ آ کے یہاں قیام کرے، وضو کرے، نماز پڑھے. اور اگر اس نے آرام کرنا ہے تو نویت سنت الاعتکاف آتے ہوئے کر لے، پھر نماز پڑھ کے تھوڑا آرام بھی کر لے، کوئی حرج نہیں. ہم نے مسجدوں کو نمازوں کے لیے خاص کر کے، ججوں کے لیے علیحدہ جگہ بنا دی، وکلاء کے لیے علیحدہ بنا دی، پولیس کے لیے علیحدہ بنا دیے، اسلام کو بکھیر کے رکھ دیے. جب یہ تینوں ہی ادارے مسجد میں لگے، پولیس بھی مسجد میں بیٹھے، قاضی بھی مسجد میں بیٹھے، اور جج بھی مسجد میں بیٹھے، وکلاء بھی مسجد میں بیٹھے، تو بتاؤ پھر انصاف جلدی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ پولیس والا پکڑ کے لے جاتا ہے تھانے میں، وہ 6 مہینے بندہ ہی نہیں نکالتا، وہ کہتا ہے ساڑھے کو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے. اس کو پکڑا ادھر سے. حالانکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی مرد یا خاتون کو کسی جرم میں پکڑے تو 24 گھنٹے سے پہلے اس کی چارج شیٹ بنا کے اس کو عدالت میں پیش کریں. 24 گھنٹے جو او لتر پھیر دینے پولیس والے، بندے دی چمڑی ادھیڑ دیں. پھر انہیں لتر ساڑھے استاد جی فرمانے سے ڈنڈا میرے ہاتھ دیو نا، تو پھر جڑا مرضی بندہ لے آؤ، تو جڑا جرم کہو کہ میں منوا دینا. ڈنڈے سے جرم منوانا کیا بہادری ہوتی. یہ اندھیر نگری ہے بالکل. یہاں اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں آئین کا کوئی بالادستی والا سلسلہ نہیں، اندھیر نگری ہے. جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اس کو پکڑ کے لے نہیں گئے ہوئے. 4 مہینے ہو گئے ختم نبوت کے محافظین کو پکڑ کے نہیں لے کے گئے ہوئے، کوئی پرچہ نہیں ہے ان کے اوپر، لے گئے. کیوں؟ ظلم ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، بولے گا تو اس کو بھی لے جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہیں کیا، آپ نے تو مسجد بطور جیل خانہ بھی استعمال کی. مجرم بھی ادھر باندھ دیے، کافر بھی ادھر باندھ دیے، یہودی بھی مسجد کے اندر باندھ دیے. پڑھو بخاری. سمامہ بن اسال بہت بڑا تاجر تھا مشرکین مکہ کا، عمرے کے ارادے سے نکلا. آپ نے فرمایا وہ سمامہ بن اسال جا رہا ہے، جاؤ پکڑ کے لیا، لا کے اس کو باندھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. اور یاد رکھیں اسلام کا کردار یہ کہ آپ دشمنوں کا بندہ بھی پکڑ لیں نا تو کھانے کے وقت اس کو کھانا دیں، قضائے حاجت کے لیے اس کو موقع دیں. اور کفر کا یہ منشور ہے کہ کوئی بھی بندہ پکڑ لو نا تو اس کو بھوکا مار دو، اس کی زبان کاٹ دو، اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دو. دونوں موضوع احادیث کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا. جو صاحب اقتدار مسلمانوں کے بندے پکڑ کے ان کو اندر مارے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لو کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اسلام کا کردار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال کو پکڑا اور پکڑ کے باندھ دیا ستون سے، کھانے کے وقت میں کھانا کھلایا، قضاء حاجت کے وقت میں جانے دیا. پھر آپ نے واز فرمایا اسے، فرمایا تو بڑی باتیں کرتا تھا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بتا آ گیا کہ نہیں قابو؟ کیا چاہتا ہے اب بتا، تیرے ساتھ کیا کرے؟ کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں پیسے کے بدلے تو میں پیسے کا دریا بہا دوں، جتنا پیسہ کہیں گے دے دوں. اور آپ اگر مجھے قتل کر دیں تو قیدیوں کو تو ساری قتل کر دیتے، تو کر دیں کیونکہ آپ کا اختیار ہے. اور اگر آپ میرے اوپر شفقت کریں، نرمی کریں تو میں آپ کا عقیدت مند ہوں. یہ کافر کہہ رہا ہے. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کے اندر سے کفر دھو دیا، اپنی محبت اور شفقت سے کفر دھو دیا. 3 دن بعد فرمایا جاؤ سمامہ بن اسال ہم نے تمہیں معاف کر دیا. گیا اور غسل کر کے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا دے. تو بطور جیل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد استعمال کی. قاضی بھی وہیں پہ بیٹھے، ججز بھی وہیں پہ بیٹھے، وکلاء بھی وہیں پہ بیٹھے، فیصلے بھی وہیں. ایک کام مسجد میں نہیں ہوا، صرف ایک کام نہیں، وہ کیا ہے؟ تعزیر، سزا مسجدوں میں نہیں دی گئی.
سزا اسی کے پیش نظر ان قراء کو دیکھنا چاہیے جو مسجدوں میں حفظ کی کلاسوں میں بیٹھ کے پھینٹی لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لیے مسجد نہیں رکھی ہوئی۔ جو مارتے ہیں وہ غور کریں وہ کس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور کام کیا کریں۔ مسجد میں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے کبھی نہیں مارا کسی کو، لیکن مسجد میں بالکل نہیں کسی کو مارنا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے پھر پوچھا اس سے، فرمایا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہنے لگا اگر مجھے موقع دے تو میں واز کروں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک۔ اسلام سے پہلے ثمامہ بن اسال کہتا ہے آپ کا نام، آپ کی شخصیت، آپ کا مذہب اور آپ کا علاقہ سب سے مبغوض ترین تھا، اب جب میں مسلمان ہوں تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے اپنے مال و متاع کے سارے دروازے کفر پر بند کر دیے، کفر پر بند کر دیے۔ اس نے کہا حضور میرا جتنا مال تجارت کے لیے جاتا تھا نا مکہ میں، اب سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور۔ یہ ہے اسلام کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام کے لیے سارا کام کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد میں آئے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، کیا کریں؟ مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، دونوں شہزادے، ایک کو اس طرف ایک کو اس طرف، اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی مولا کریم ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو میرا امتی ان میرے دو نواسوں سے، دو شہزادوں سے محبت کرے، مولا تو میرے اس امتی سے بھی محبت فرما۔ اب ووٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف ڈال دیے، اب جو جاتا ہے یزید کی طرف وہ جائے خوشی سے، وہ جائے، اس کو اس کی جماعت مبارک ہو، اس کو اس کی فکر مبارک ہو، اس کو اس کا ارادہ مبارک، ہم تو بھائی حضور پاک کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیغام کیسے بھیجا؟ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے دونوں شہزادے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا۔ یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت، جس کو تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور ویسے بھی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، تو بڑا کمال منظر دیکھا۔ ایسے کپڑا رول کر کے نا، تو رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں ڈالی۔ دنیا میں کوئی نانا لاؤ ایسا جیسا وہ پیار کر سکے جیسا رسول اللہ نے، ایسے رسی، اور ایک کنارہ ادھر سے اور ایک کنارہ ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور وہ پشت پہ بیٹھ کر سواری کر رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سوار بھی بڑا خوبصورت، سوار بھی بڑا خوبصورت، کمال محبت اور ایسی بے مثال، اور صرف نواسوں کے ساتھ نہیں، میں کبھی یہ واقعہ اکیلا نہیں سناتا، نواسوں کے ساتھ نہیں، نواسیوں کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی پیار فرماتے تھے۔ آپ کی بڑی صاحبزادی، بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی جو ابوالعاص سے ہوئی، بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے لکھا بخاری شریف میں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور جو ہی دیکھتے کہ بیٹی آ گئی ہیں تو آپ نماز ہی میں اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ یہ نہیں کسی نے سنانا، اے کسی آل بیت دے شدائی نے نہیں سنانا، اے تسی توکھا کر دیو مسلمانہ نال۔ اہل بیت کا جب ذکر کرو تو رسول اللہ کی ساری اولاد کا ذکر سنو، اپنی پسند کے 4 بندے چن لیتے ہو اور کہتے ہو اہل بیت، نہیں، اہل بیت کا مطلب ہے ساری اہل بیت کا ذکر سنو۔
کندھوں پہ بٹھا کر ان کے ساتھ اظہار محبت کیا فرمایا کہ ان کو اپنے کندھوں پہ سواری کرنے کا موقع دیا، اور جب رکوع میں جانے لگے تو پھر ان کو نیچے بٹھا دیا تاکہ یہ گر نہ جائے، اور جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر ان کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے شہزادوں اور شہزادیوں، نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے نا، یہ بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، جو بچپن کا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اور جو بڑے ہو کے ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ جب بچے تھے تو ایک دن بیمار ہو گئے، یہ بھی میں آپ کو بخاری کی روایت سنانے لگا، جو کہتے ہیں نا کہ تعویذ دھاگے یہ شرک ہے، تعویذ دھاگے یہ شرک ہے، یہ ان کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری حدیث نمبر 3371، اور اس بخاری کی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے، مترجمین ڈنڈی مارتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، عوذا یعوذ، آذا یعوذ نہیں ہے، یہ آذا یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں لینا، عوذا یعوذ اس کا مطلب ہے تعویذ ڈالنا۔ منجد کھول کے دیکھیں، اس کے اندر یہ معنی ملے گا تعویذ ڈالنا۔ کیا معنی ملے گا؟ تعویذ ڈالنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور تعویذ ڈالتے تھے، جن کے اندر یہ کلمات لکھے ہوتے تھے، بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور فرماتے ہیں میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور روایت اٹھا کے دکھا دی، عبداللہ ابن مسعود آپ نے اپنی بچوں کے گلوں سے تعویذ کھینچ کر اتار دیے اور کہا کہ یہ شرک ہے، اس کا حدیثوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی خیانت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، عبداللہ ابن مسعود نے کھینچ کے اتارے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتارے اس کے اندر شرکیہ کلمات لکھے ہوئے تھے، اس لیے اتارے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ڈالے اس کے اندر کلمات طیبات لکھے ہوئے تھے، جو میں نے بھی پڑھ کے آپ کو سنائے۔ ایک فیس بک پہ پیج ہے، فیس بک پہ پیج ہے جس کا نام ہے یوتھ کلب۔ میں بھی سارا کچھ دیکھنا، میں نے بھی پتہ ہے کیڑا کتنے بہ کے کی کام کرتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس مرضی ٹاپک پہ میرے ساتھ بات کریں گے نا تو مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ یوتھ کلب کا جو پروفیسر ہے وہ اس حدیث کا کیسے کچومڑ نکال دیتا، کہتا ہے اگر کاغذ پہ حدیث لکھ کے، کاغذ پہ حدیث لکھ کے تو وہ ببرکت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ببرکت ہو جاتی ہے۔ کاغذ پہ حدیث لکھ کے وہ ببرکت ہو جاتی ہے، تو پھر پتہ کیا کرنا چاہیے؟ USB میں پورا قرآن ڈال کے گلے میں ڈال لو تاکہ برکت ساری کی ساری طرح گلے میں کھڑی ہوتی۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے دروازے پہ آیت الکرسی لکھ دے یا گھر داخل ہوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا شیطان کے لیے اللہ اس دروازے سے اندر داخل ہونا منع کر دیتا۔ تو لکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ USB اس کی جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر لاکھوں آپ کتابیں ڈال دیں، لیکن برکت اسی کے اندر ہوگی جس میں رسول اللہ کا فرمان شامل ہو، رسول اللہ کا فرمان شامل ہو۔ آج تو یہ USB آ گئی نا اتنی سی، تو پچھلے زمانے میں ہارڈ ڈسک ہوتی تھی تو وہ پالا نہیں سی تسی۔ رسول اللہ کی حدیثوں کے ساتھ اپنے فلسفے اور عقل کے گھوڑوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ ایک اور بھی پروفیسر ہے، نام نہیں میں لیتا، میرے ابا جی اکثر کہا کرتے تھے پتر اپنے پروگرام میں کیسا دا نام لے کے وہ دی مشہوری نہیں کرنی چاہیے، وہ دی مفت دی ایڈورٹائز ہو جاتی۔ ایک پروفیسر ہے ملحد قسم کا، بے دین قسم کا، جو حدیث رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بچوں کو قرآن حفظ کرانا یہ زیادتی ہے۔ بچوں کو کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ
2 سال 3 سال بچے کے ضائع ہو جاتے ہیں. لو قرآن یاد کرنے سے وقت ضائع ہو رہا ہے. کہتے ہیں وقت ضائع ہو جاتا ہے, یہی اس کی صلاحیت ہے, کسی اور کام میں استعمال کرے. قرآن یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ جدید سافٹ ویئر موجود ہیں تو جناب وہ آپ سافٹ ویئر سے آیت دیکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت والا دن ہوگا تو اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا قاری قرآن, دنیا میں تو لوگوں کو قرآن سناتا تھا, اب مجھے قرآن سنا. تو ان پروفیسر صاحب کا جو مرید ہوگا نا, ان کا سننے والا ہوگا, وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ میری یو ایس پی دنیا تے رہ گئی ہے, میری سی ڈی اور ہارڈ ڈسک اور میرا سافٹ ویئر دنیا میں رہ گیا, پہلے مجھے وہ سافٹ ویئر لا کے دے, پھر دیکھ کے تجھے سناؤں گا. وہاں وہی حافظ قرآن کامیاب ہوگا جس کے ذہن میں سارا قرآن موجود ہو. تم لوگوں کو دین دشمن بنا رہے ہو, اس کے اندر قرآن ڈالنے کی فضیلت ہے. سافٹ ویئروں سے تم کافر بھی قرآن پڑھ لیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ دی. وقت مختصر ہے, ایک آخری بات آپ کی. امام قرطبی نے لکھا ہے اور بھی مفسرین نے لکھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اگر زمین کو 1 گنا دانہ دو تو زمین 7 سٹے اگا کے دیتی ہے اور ہر سٹے کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں. تو فرمایا تم نے دانہ ایک زمین کو دیا تو زمین نے 700 گنا تمہیں واپس دیا. فرمایا مجھے دے کے دیکھو, میں اس سے بھی دگنا کر کے تمہیں واپس دوں گا. اس آیت کی شرح میں مفسرین کرام نے لکھا ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھانا تیار ہوا اور آپ کے شہزادوں شہزادیوں اور سیدہ کے اور حضرت علی کے لیے اہتمامی کھانا تیار ہوا. جب کھانا دسترخوان لگا, ایک بندے نے دستک دی. امام حسن گئے پوچھنے کے لیے کون ہے؟ کہا میں سائل ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. تو سیدہ فاطمہ نے سارے بچوں کے سامنے سے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. اللہ بابا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے تو بچے لالی پاپ نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ لالی پاپ میں اس کے اوپر لڑ پڑتے ہیں, رو پڑتے ہیں, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے. سگے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے. سارا کھانا اٹھا کے دے دیا, کسی نے کچھ نہیں. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ 5 سال 6 سال کے درمیان میں چھوٹے سے اندر سے اپنی اماں جان کی قمیض لی, اس کو بازار جا کے سیل کرتا ہوں, اماں جان اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے کھانا لے کے آتا. تو 3 درہم کی قمیض فروخت ہو گئی. اس کا کھانا لے کے راستے سے گزر رہے تھے, ایک سائل حضرت امام حسن کو بھی مل گئے. کہنے لگا بیٹے کھانا ہے؟ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی. آپ نے والے تو لے جا, لے تو کھانا لے جا. اونٹوں کے باڑے میں گئے. اونٹوں کے 5 سال کا 6 سال کا بچہ اونٹوں کے بارے میں گیا کہ تجارت کروں, ادھار پر اونٹ لے کر, اور مالک سے اس بات کا معاہدہ کیا کہ تو مجھے دے دے ادھار پہ, اسی مارکیٹ میں فروخت کروں گا, منافع خود رکھ لوں گا, تیرے اصل پیسے تجھے واپس دے دوں. اس پیسے سے جو منافع کے پیسے ہیں پھر کھانا لے کے گھر چلا جاؤں. اونٹ بیچ دیا, اونٹ بک گیا, پروفٹ رکھ لیا. اب تلاش کر رہے ہیں کہ جس سے میں نے اونٹ خریدا تھا وہ کدھر ہے. ساری مارکیٹ دیکھی, بندہ نہیں ملا. تو یہ نہیں کہا چلو موج لگ گئی, آئی تھی, پیسے بھی آ گئے, اصل بھی آ گیا, پروفٹ بھی. پیسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے کہ نانا جان یہ ہوا, یہ پیسے ہیں, بتائیں اس کا کیا کروں. آپ نے فرمایا بیٹے حسن, اللہ تعالیٰ تیرا امتحان لے رہا تھا, اللہ تعالیٰ تیرا امتحان لے رہا تھا. کہا نانا جان کیا ہوا؟ فرمایا یہ دیکھنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آل رسول کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ خیرات کرنے سے دل اس کا گھبراتا نہیں. فرمایا بیٹے تو نے خیرات کر کے کھانا دیا, وہ جو کھانا لینے والا تھا وہ فقیر نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے تیرا امتحان لینے کے لیے جنت سے رضوان بلوایا ہوا تھا. اور جس نے تجھے اونٹ بیچا وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے, اور جس نے تیرے سے اونٹ خریدا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے.
فرمایا جا بیٹے صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے یہ سارے پیسے اللہ نے تجھے تحفہ بھیج دیے۔ جب یہ چھوٹے تھے تو اتنے عظیم تھے، تو جن کی تربیت میں، جن کی گھٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہو، جن کی تربیت میں سیدہ فاطمہ کی محنت شامل ہو، جن کی اصلاح میں حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی شامل ہو، بتاؤ جب وہ جوان ہوں گے تو ان کا کردار کیسا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ کے خاندان اور اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ لفظ سوچ کے بولنے چاہیے۔ یہ وہ ہیں جو ہماری جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ تا زندگی ہمیں ان کی ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مہربانی، شکریہ۔